اللہ 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 اللہ۔ اب ایک خاوند اپنی بیوی کو ہی ٹف ٹائم دیتا ہے، وہ پریشان رہتی ہے، روتی رہتی ہے، یا اگر تربیت کے لیے کوئی کوشش کرتی بھی ہے تو خاوند بچوں کے سامنے بیوی کو ہی ڈانٹ دیتا ہے۔ تو جب بچوں کے سامنے ماں ہی کی بے عزتی ہوگی تو بچے ماں کی بات کیا مانیں گے؟ تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نظر میں ماں کا ایک مقام بنائے، بچوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ با اختیار ماں ہے، جو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ اور اگر ماں کو ہی ڈانٹ پڑتی رہے بچوں کے سامنے تو بچے بھی اس ماں کا کہنا نہیں مانیں گے۔ تو سب سے پہلا کام کہ خاوند اپنی بیوی کو پوری سپورٹ دے، تائید دے، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ امی جو کہہ رہی ہے ہمیں وہ بات ماننی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خاوند اپنی بیوی کو خوش رکھے۔ اگر بیوی کو ہی پریشان رکھے گا، وہ اپنے ہی مسائل میں الجھی رہے گی تو بچوں پہ کیا توجہ دے گی؟ آج کل اکثر بچوں کے بگڑنے کی وجہ ماں کی بے سکونی، چاہے ماں کو ساس نے بے سکون کیا ہو، خاوند نے بے سکون کیا ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، بے سکون ماں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دے سکتی۔ لہذا موافق ماحول بنانے کے لیے یہ شرط ہے کہ ماں پرسکون ہو، خوش ہو، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کو پیچھے سے سپورٹ ملے اپنے خاوند کی، گھر والوں کی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اپنے ہی درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، ماں کچھ کہہ دیتی ہے، باپ کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ الگ بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کر لیں اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر پھر بچے سے بات کریں۔ بچوں کے سامنے جب دو اوپینین آئیں گی تو بچے کنفیوز ہو جائیں گے، نہ وہ باپ کی سنیں گے نہ وہ ماں کی سنیں گے۔ کئی جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ بچوں کے سامنے ہی میاں بیوی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ شادی کے کئی سال تک یہی طے نہیں ہوتا کہ گھر میں بات کس کی مانی جائے گی۔ بیوی چاہتی ہے بس میری ہر بات مانی جائے، خاوند چاہتا ہے میری ہر بات مانی جائے۔ تو اصول اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ جب دونوں اللہ کی بات مانیں گے تو آپس میں اتفاق ہو جائے گا۔ اپنی اپنی منوائیں گے تو پھر یہ جھگڑا ساری عمر چلتا ہی رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔